Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اس سے پہلے کہ میں یہ بات پیش کروں یہ بتا دوں کہ آیا 14 سے مانگا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے کلمہ گو ہیں اور وہ کہنے لگے ہیں بھی نہیں مدد مانگنا بدعت اور مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، مردوں سے دعا مانگنا بدعت، بے کوئی شے نہیں مانگ سکتے۔ ایک بات صحیح کہی ہے، دوسری غلط۔ مردوں سے مانگنا بدعت ہے اور میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اہل بیت کو مردہ مانے۔ چلتے رہیے گا، جو اہل بیت کو مردہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے، کچھ اور تو ہو سکتا، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ گمان بھی مت کرنا وہ جو راہ خدا میں مارے جائیں، گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، رب سے رزق پاتے ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہوتے، توجہ، شہید مردہ نہیں۔ دو افراد میدان جنگ میں گئے، ایک کہتا تھا علی ولی اللہ، دوسرا نہیں کہتا تھا، دونوں مارے گئے۔ جو کہتا تھا علی ولی اللہ وہ شہید، جو نہیں کہتا تھا وہ مردار ہے یا نہیں ہے؟ مجھے دو باتیں اور پیش کرنا یہاں پہ سے پہلے کہ 14 سے دعا مانگنے کی دلیل پیش کروں۔ تو اب مدد مانگنا، دعا مانگنا، اگر مدد مانگنا جائز تو دعا مانگنا بھی جائز، اگر مدد مانگنا بدعت تو دعا مانگنا بھی بدعت۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ میں اگر ایک حرام ہے تو دوسرا بھی حرام، ایک جائز ہے تو دوسرا بھی جائز ہے۔ چلیں دونوں کی الگ الگ دلیلیں پیش کروں گا، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے میں نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے نہیں مانگ سکتے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد مردہ نہیں بلکہ پیغمبر کی حدیث ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہے اور امام جار اللہ زمخشری نے بھی لکھی ہے اپنی اپنی تفسیر میں، اور دونوں شیعہ نہیں ہیں۔ توجہ کہ پیغمبر نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید ہے، مرے شہید نہ ہو جہاں مردہ بھی شہید ہو۔ آل محمد کا ماننے والا مردہ مردہ نہیں ہے، شہید ہے۔ توجہ، آل محمد کا ماننے والا مردہ مردہ نہیں ہے، شہید ہے۔ جن کا ماننے والا گنہگار ہے، خطا کار ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، لیکن ہے شہید۔ جب ماننے والا زندہ ہے تو پھر جنہیں وہ مان رہا وہ کیسے مردہ؟ جملہ پیش کر رہا ہوں، نہ جانے ہمیں کیوں کہتے ہیں آل محمد سے مانگنا بدعت؟ ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھئی آپ جن سے مانگتے ہیں ان سے مانگنا بدعت ہے۔ شاید دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، جس سے مرضی مانگتے پھرو، دوسرے ہمیں یہ بھی پتا مانگتے ہیں تو ہمارے والوں سے۔ انہیں بھی پتا ہے اوروں سے مانگیں گے تو کیا ملنے والا ہے،
چلیں بہت سے کہتے ہیں تم لوگ کیوں کہتے ہو کلمے میں علی ولی اللہ؟ بھائی ہم کہتے ہیں نا، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ جسے چاہیں آپ کہہ لیجیے. ایک صاحب مجھ سے بہت زیادہ بحث رہے تھے، نہیں کوئی دلیل دیجیے. میں نے کہا قرآن کی آیت ہے 5واں سورہ 55ویں آیت. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی اتنا کیوں لڑ رہے ہیں مجھ سے آپ کسی کا بھی نام لگا کے کہہ دیجیے. میں نے چند نام لے دیے، کوئی بھی نام لگا لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس کا چاہیں کہہ لیں. ولی اللہ. کہنے لگے بات یہ ہے کہ علی نا کلمے میں بالکل پوری طرح صحیح بیٹھ جاتا ہے، ہمارے والوں کے چل رہے ہیں، چلیں گے. تو عزیزان گرامی اب یہ مانگنا آیا، مدد مانگنا قرآن کے اندر ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا امر ہے، حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو. مدد مانگو، یہ نہیں کہا کہ مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ نماز سے اور صبر سے کیوں کہا؟ کہا صبر رسول خدا ہے، نماز علی ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ، چلیں گے. چھٹے امام نے فرمایا، کہا کہ یہاں محمد و علی مراد ہیں. ایک روک کے شاید میں نے کبھی واقعہ پیش کیا، مجھے بھی یاد نہیں رہتا، بہت سے لوگ بعد میں یاد دلا دیتے ہیں یہ آپ پڑھ چکے تھے. بھائی اب میں اتنی مجالس پڑھتا ہوں 150 200 300 ایک ہی مسلسل ایک سال کے اندر، تو اب یاد نہیں رہتا کون. ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو میں عموماً جب جاتا تھا، اب تو حج عمرے سب بند ہو گئے، خدا جنہوں نے بند کیے انہیں غارت کرے. تو جب جاتا تھا تو بغیر امامے ابا کے سادہ لباس تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے. جتنی مرضی زیارتیں پڑھاؤ، جتنے مرضی مسائب پڑھو، دعائیں پڑھتے رہو، کسی کو پتہ نہیں کون ہے. امامہ پہنو، کچھ نہ بولو. تو گزرتے کہتے تھے بدعت. اچھا ہمارے بھی کئی لوگ ویسے ہی غصے میں آنے لگتے تھے. ہمارے بہت بڑے عالم دین وہ کہنے لگے، میں مدینے میں جنت البقیع کے اندر کھڑا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر کے پاس، تو میں رو رہا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا. تو اتنے میں ایک متوا سمجھتے ہیں، ریلیجس پولیس کہتے ہیں انگلش میں، اب کیا اردو کے اندر کوئی کیا ملا پتہ نہیں کیا جو بھی لفظ. تو وہ ایک بہرحال جو بھی سمجھ لیں، سمجھ تو گئے نا. تو وہ آیا کہنے لگے بدعت. انہوں نے کہا کیا چیز؟ کہنے لگے جو بھی کر رہے ہو. جب تجھے پتہ ہی نہیں، پہلے ہی بدعت. کہنے لگے نہیں تم شیعہ ہو اور تم لوگ یہاں پہ آ کے دعائیں مانگتے ہو، ان سے دعا مانگنا بدعت ہے اور ان سے مدد مانگنا بدعت ہے. انہوں نے کہا بھائی بے وجہ تم بحث کرے چلے جا رہے ہو، قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگے حافظ قرآن ہو. تو کہنے میں آیات پیش کرتا ہوں، تو کہ مجھے سننا ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مکے میں پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے. آج بھی ایسے ہی ہے. کہ مجھے سننا ہی نہیں. کہا جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو، میں سنوں گا ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں کھڑا تھا، اس نے میرے جیب سے پین نکال کے پھینک دیا. پین قلم تھا، نکالا پھینکا. کہا اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو ذرا کہے اپنے حسن سے تجھے قلم اٹھا کے دے دیں. اب سارے شیعہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بحث ہو رہی ہے، اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو کہہ قلم اٹھا کے دیں. کہنے لگے اگر میں تیرے منطق کو مان لوں نا کہ حسن مجتبی قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ بھی نہیں دے سکتا. نہیں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. کہ بدبخت انسان اگر تیری منطق مان لوں، تیری دلیل مان لوں کہ مولا حسن مجتبی نے قلم اٹھا کے نہیں دیا، تو ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے دے. کہ اب چہرے پہ پورے 12 بج گئے، گھبراہٹ کا شکار. کہ میں آیات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گا، کچھ نہیں سننا چاہتا. تو ذہن میں شک ڈال رہا. ایمان پیش کرو تو شک. نہ جانے کس کے ماننے والے ہیں، انہیں شک کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو جانے گرامی اب آئیں تو کہا کیوں؟
مدد مانگ سکتے ہیں ان سے. قرآن کہہ رہا مدد مانگو. ایک اور دلیل پیش کر دوں. ایک ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں چاہے اللہ سے مانگو, چاہے اللہ کے بیٹے عیسیٰ سے مانگو, چاہے روح قدس. یہ ہے شرک کہ سب برابر ہیں اللہ کے. لیکن اگر کہیں کہ نہیں میں نے دونوں شکلیں بنائی ہیں, ایک ہے کہ جب سب کو برابر رکھ دے, لیکن اگر کہ نہیں اللہ ان کا بھی خدا ہے, توجہ ہو, اللہ ان کا بھی خدا ہے, محمد کا بھی, علی کا بھی, فاطمہ, حسن, حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ ان سے مانگیں تو کہیں کہ پروردگار سے لے دو, اللہ سے کہیں تو ان کا واسطہ دے, ان سے کہیں تو اللہ کا واسطہ. تو بھائی کہتے بھائی اگر انہوں نے اللہ ہی سے لے کے دینا ہے تو اللہ سے مانگ لو. کئی مرتبہ دنیا میں آپ جاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلو, تمہارے بابا سے کام ہے, سفارش لگا دینا, تمہاری بات رد نہیں ہوگی. آل محمد اللہ کے خاص بندے ہیں, ہماری رد ہو جاتی ہے, ان کی نہیں.